أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تھوڑا سا قریب قریب ہو جائے تاکہ میری آواز آپ کو پہنچے. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو ان نمازی حضرات کے ساتھ نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، ورنہ یہ بھی ہماری بس سے باہر ہے، کیونکہ ہم اس طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ جب تک اوپر سے توفیق نہیں ہوتی ہے آدمی کام نہیں کر سکتا. پھر اس رب نے مجھے اور آپ کو انہی نمازیوں میں سے قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول کر کے زندگی میں پہلی بار ان اہم آیات کو دیکھنے، سمجھنے، سننے، غور و فکر کرنے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے، اپنا یاد کیا ہوا سبق ایک دوسرے کو دہرانے کے لیے زندگی میں پہلی بار بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں تو ہم ہر محل میں، ہر جگہ پہ اسی طرح گیدرنگ میں شریک رہے. شادی بیاہ میں، نکاح کے موقع پر، قتل ہو جائے وہاں پر، میت پر، دیگر امور کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے اوپر خاندانی لوگ بھی جمع نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ اور آج جو ہم جمع ہیں، میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہ میرا آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، نہ میرا آپ کے ساتھ، نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے. ہم محض اللہ کی رضا کے لیے آ بیٹھے ہیں اور ہم ان علماء کرام کا استقبال کرتے ہیں، ان اسکالرس کا، ان ایجوکیٹڈ پرسنس کا جن کو زیادہ قرآن آتا ہو، جن کو زیادہ علم ہو، وہ آ کر یہاں بیٹھ جائیں اور وہ دیکھیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ غلطی کی اصلاح وہی کرے گا جس کو سمجھ ہوگی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ بھی قرآن کے قریب نہیں آتے. ایک ایسا انجیکشن امت مسلمہ کو لگایا گیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنے ہی کپڑوں میں لپیٹ کر کے رکھا جائے گا اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اتنا زیادہ اس کو الماری میں یا تاکوں میں یا اوپر جگہ پہ رکھو گے اتنی ہی برکتیں آئیں گی. سمجھنا، پڑھنا، مطالعہ کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے. تو پھر یہ قرآن بھیجا کس لیے تھا؟ کہ برکت ہو جائے ہمارے گھر میں، ثواب ہو جائے. اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا. ہدایت کیسے ملے گی؟ آئیے سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. آئیے دیکھیں گے ترجمے کو. ترجمہ کا طریقہ کار ہمارا یہ ہے کہ ہر لفظ کے 3 حروف ہوں گے، اس کو ہم کہتے ہیں سے حرفی. کیا کہتے ہیں؟ سے حرفی. اس کو انگریزی میں ہم کہیں گے روٹ ورڈ. اس کو عربی میں فعل بھی کہتے ہیں. فعل میں سے حرفی ہے 1 2 3. جس لفظ میں 3 حروف ہوں گے وہ فعل کہلائے گا. اس کو ہم کہیں گے روٹ ورڈ. روٹ کہتے ہیں جڑ کو، یعنی وہ جڑ ہے اور پھر سے کتنی شاخیں اور کتنی زیادہ اس پہ پتے لگتے ہیں، لیکن روٹ کا پتہ لگنا چاہیے. مثال کے طور پر ہمارے پاس پہلا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ قتلہ ہے. کیا لفظ ہے؟ کتنے حروف ہیں؟ اب اسی ایک لفظ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فاعل کے وزن پہ ہوگا تو قاتل ہوگا، مفعول کے وزن پہ ہوگا مقتول ہو جائے گا، اور جمع کے سینے میں قاتلین ہوگا. اور اسی طرح اور بھی اگر جہاں پہ مارا جاتا ہے اس کو مقتل کہتے ہیں، جہاں پہ مارا گیا. اسی طرح بہت سارے الفاظ سے نکلے گے کیونکہ روٹ ہے. روٹ سے کیا ہوگا؟ اور چیزیں نکلتی ہیں. تو میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے
کہ روٹ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ قتل یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، یہاں تک پڑھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ روایت میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سبق ہم نے کیا پڑھا۔ قتل مارا گیا انسان، انسان کا روٹ کیا ہے؟ انس، کیا ہے؟ انس، دیکھیں یہ اچھا جب ہم اس کو اس طرح کہتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں انسیت، مانوس، یہ لفظ ہے۔ مانوس کیا ہوتا ہے؟ ایک سے محبت کرنا، مانوس ہو گئے۔ انسیت کے معنی محبت، یہ انسان ایک دوسرے سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہا ہے۔ ماں کس قدر اکفرا ناشکرا ہے، اور منہ کے معنی یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا ناشکرا ہے۔ یہ مارا گیا اس ناشکری کی بنیاد پر، یہ مارا جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب یہ اللہ کا شکر نہ کرے۔ اب یہ اگر ناشکری کرتا ہے تو کیا اس کو معلوم ہے کیوں اکڑ ہے اس کے اندر؟ ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ غرور کی وجہ سے۔ تو اللہ کو کہتا ہے من آئیے کس چیز سے، چیز یہ ہے آئیے کے معنی کیا؟ من کے معنی سے کس چیز سے خلق اس نے پیدا کیا وہ اس انسان کو۔ یہ غور کریں اپنے بارے میں کہ پیدا کس چیز سے ہو، کیا چیز ہے وہ؟ ایک نطفے سے۔ تمام انسان ایک نطفے سے پیدا ہے، اور وہ نطفہ اتنا مائنر ہے، اتنا مائنر ہے کہ اگر پوری انسانیت جتنی بھی ہے اس کے نطفے کو، مائنر چیز کو جمع کیا جائے تو آپ کی انگلی کے اس دور پہ پوری انسانیت آ جائے۔ اس انسان کی حقیقت یہ ہے کہ جس کے خوبصورت آنکھیں، خوبصورت کان، یہ خوبصورت ناک، یہ وہ معمولی چیز سے جو نظر نہ آنے والی چیز ہے، پرگبینوں کے نظر آنے والی چیز، اس سے پیدا ہوا۔ اللہ فرمانے کس چیز سے تو پیدا ہو، کس چیز پہ اچھلتے ہو؟ آگے فرمایا خلقہ ہوں، اس نے پیدا کیا، پھر وہ اس انسان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ ہر انسان کو اس نطفے سے پیدا کیا، یعنی کوئی کسی پر برتری نہیں، سب کا ایک ہی اوریجن ہے۔ فقط طرح پھر کیا کیا؟ پھر تقدیر بنائی، متوازن کیا، انگریزی میں کہ پروپورشن، پروپورشن کیا، کان برابر کیے، ناک برابر کیے، آنکھیں برابر بنائی، پھر جو چیزیں ضرورت ہیں اندر، فاسفور ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، جس جس چیز کی ضرورت ہے، زنک کی ضرورت ہے، اس کو برابر کر کے بنا دیا، جسم میں بنا دیا۔ اور روح کے بارے میں اس کو کیا کر دیا؟ برابر بنا دیا۔ ثم سبیل پیدا کرنے کے بعد پھر راستہ دکھا، آسان کر دیا وہ اس کے لیے، یعنی پہلے ماں کے پیٹ میں تھا، وہاں اس کو خوراک مل رہی تھی، جس نالی سے خوراک مل رہی تھی، دنیا میں آنے کے بعد وہ نالی کیا ہو جاتی ہے؟ کٹ گئی۔ کٹنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے میں اس کے لیے کیا کر دیا؟ پھر وہاں تعلیم نہیں دی گئی کہ تم اس طرح فرق کرو گے، اتنا اس طرح تم استعمال کرو گے، فوراً ماں کی سینے کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ جس کو بایولوجی آتی ہو، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے فیمیل ڈاکٹر ہیں، تو جس کو بایولوجی آتی ہو وہ اس کو اتنا بڑا ایکسپلین کرے گا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اس لیے قرآن مجید کو اہل علم کی ضرورت ہے کہ وہ غور کرے، اپنے علم کا موازنہ کرے کہ
کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ قرآن ہے. آگے فرماتے ہیں ثم اماتہ، پھر انسان کو کیا کر دیا؟ اماتہ، موت دی دے دی وہ اس انسان کو. فاکبر، پھر قبر پہنچا دیا، خبر دے دی وہ اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت تمہارے لیے موت ہے. پھر موت کے بعد تمہیں زمین کے سرفیس پہ نہیں چھوڑا. تمہارا جنازہ ہوا، تمہارے لیے کفن تیار ہوا، تمہیں نہلایا گیا، تمہیں بڑے اکرام کے ساتھ لوگوں نے اٹھایا اور پھر قبر میں سب نے جا کر کے اتارا. پھر تمہاری قبر میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے استغفار بھی کرنے لگے. وہ تمہیں میں نے اتنے اکرام دیے انسان، تم اتنے ناشکرے ہو میرے. ذرا غور تو کرو. تم میرے قرآن کے سامنے بیٹھتے ہوئے بھی غرور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہو. آگے فرمایا ثم اذا شاء، اور پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں قبر میں. جب شاء وہ چاہے گا، انشرہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا دوبارہ اس کو. یعنی ایک دن آئے گا کہ رب تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کیا کرتے گا؟ کھڑا کر دے. آج ہمارا سبق یہاں سے انشاءاللہ اس کو غور سے دیکھیے. یہ آپ کا روایت تھا، میرے خیال میں ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ سبق آسان ہو جائے. اب ہمارا سبق یہاں سے کہ کلا ہرگز نہیں، یہ ہرگز نہیں. یعنی انسان جب کہتے ہیں نا یہ کام میں نے کیا، یہ نہیں، ہرگز نہیں کیا، ہرگز نہیں. کلا اب اللہ مطلب کہ ہرگز نہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہرگز جب آ جائے تو سورت کون سی ہوگی؟ مکی ہوگی. جس صورت میں کلا آ گیا تو سمجھ جاؤ کیا ہو یہ مکی. اور میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی کتنی آیات ہے؟ 286 ہے. اس میں جو مکی ہے یہ 86 ہے. یہ کیا ہے؟ مکی کتنے ہیں؟ 86. اور جو یہ 28 ہے ادھر، یہ کیا ہے؟ 28 کیا ہے؟ دونوں ملا کر کتنے ہو جائیں گے؟ 114. یہ یاد رہے آپ کو، یہ بولیاں یاد رہے. کہ سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ ایک تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ سورہ بقرہ کی آیات کتنی ہے؟ 286 میں رائٹ ہینڈ کی طرف جو 86 ہے یہ کیا ہے؟ مکی ہے. اور جو لیفٹ ہینڈ کی طرف 20 ہے یہ کیا ہے؟ کتنا سال؟ 125. اتنا آسان کر دیا. اگر آپ پھر بھی بھول گئے تو یہ پھر اللہ فرماتے ہیں لما یقتما، ہرگز نہیں تم نے کیا ہوا کام مکمل نہیں کیا. اللہ لما، ابھی تک یقتے پورا کیا. یہ قضا سے قضا پورا کیا. ابھی تو اس کی قضا ہی ہے، اس کا وقت پورا ہو گیا. اس نے پورا کیا ماں جو ہمارا حکم دیا تھا وہ اس انسان کو جو کام ملا تھا، وہ ورک ملا تھا. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80، 100 سال کی زندگی کا جو ورک ملا تھا وہ کام اس انسان نے پورا. غور کرے گا. پہلا کام تو ہمیں قرآن دیا تھا، قرآن تو ہمیں سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، بیٹھے نہیں اس کے لیے. اللہ کرے تم نے تو وہ ہوم ورک پورا ہی نہیں کیا، اور پھر اللہ کے پاس جائیں گے جب ہوم ورک مکمل نہیں تھا تو اس کا کیا کرتا ہے؟ وہ ڈنڈے مارتا ہے نہیں. تو رب کا ڈنڈا پھر کیا ہوگا؟ اس طرح سزا دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ہوم ورک جو ہے دیا ہوا ہوم ورک ہے وہ ہم نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا کہ کیا وجہ تھی، تم نے کیوں نہیں کیا. تم غور کر لیتے نا تو
غور کرنے کے لیے کہتے ہیں دیکھیں فا پھر پس لام کے معنی لازم ہے ابھی الفاظ کھلاتا رہتا ہے یا کے معنی یہ شخص یہ انسان نظر آ گہری نظر سے دیکھتے اب یہ لفظ ہے نہیں ہے دیکھیں فا ارادہ ہے لام ارادہ ہے یا ارادہ ہے اور سے حرفی ہے وہ فا جب آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا بس لام آئے گا لازم ہے چاہیے اور یا کے معنی یہ شخص یہ انسان نظرہ کے معنی گہری نظر سے غور کر نظر کہتے ہیں نظارہ اسی لفظ منظر اسی لفظ یعنی اس نظر کے بعد آپ نیند لگا دیں گے تو کیا ہوگا اسی لفظ انتظار بھی ہے آدمی جب انتظار کسی کرتا ہے تو آنکھیں پھاڑ کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہاں سے نکلے گا اس کو انتظار کہتے ہیں اسی لفظ سے ایک اور لفظ ہے اور اس کا لفظ ہے المنظار ال کہتے ہیں دی کو اور منظار کہتے ہیں مائکروسکوپ کسے کہتے ہیں جو باریک چیز کو آپ موٹا کر کے کہ آپ دیکھ سکیں کہ ڈی این اے میں اس خون میں کیا ہے اس کو کہتے ہیں مائکروسکوپ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت استعمال کرتے تھے اس کے بغیر لیب میں آدمی جاتا نہیں ہے مائکروسکوپ کے ساتھ جب آپ دیکھیں کہ اندر سے سب نظر آئے گا انسان کی حیثیت کیا ہے پتہ چلے گا ہمارے ہاتھوں پہ کتنے بیکٹیریا ہیں پانی میں دیکھیں گے تو آپ کو کیڑے دوڑتے ہوئے نظر آئیں آپ پیئیں گے نہیں اتنا زیادہ اللہ یہ ہے منظر کس طرح دیکھیں مائکروسکوپ لگا کر کے دیکھ لو انسان جائزہ لے لو الانسان یہ انسان گہری نظر سے دیکھ لے بھی اس کی طرف نظر کرے اپنے کھانے کے سامان کی طرف کھانے پینے کے سامان اور کچھ آئے کی طرف یہ ہے اپنے کھانے پینے کی سامان کی طرف تو غور سے دیکھ لے کہ رب نے تمہارے کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں ایک ٹیسٹ مجھے پسند نہیں ہے تو دوسرے کھا لو وہ ٹیسٹ کا ذریعہ بتا دیا کیا یہ زبان بتا رہتی ہے کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ کیا بات ہے اس رب کے نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کا شکر نہیں کیا تھا اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے اب ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا اب اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے کھانے کے لیے میں نے کیا طریقہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا کیا کر دیا انا یہ انا ہوتا ہے انا ایک ہوتا ہے انا اس کے بعد بے شک ایک ہوتا ہے انا یہ بے شک یہ انا جب ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد بے شک ہم نے تو یہ کے بعد یہ بے شک ہم ہی نے بے شک ہم ہی نے اس کی وجہ یہ کہ ہم دو آ گئے یہ بھی آ گئے یہ بھی آ گئے جب دو آ جائے گا تو بے شک ہم ہی نے تو سبب نہ برسایا الماء پانی ہم نے صاف ستھرا پانی اوپر سے برسایا سب بن خوب برسایا تھوڑا سا نہیں یہاں پہ یار یہ تو نہیں کم ہو گیا میں نے میرے اسباب کو حکم دیا اور خوب برسو تمہارے لیے میں نے پانی خوبصورت پانی بابرکت پانی اور لگاتار اتار دیا تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے انسان میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ثم شققنا پھر
शक कर दिया, फाड़ दिया। ना के माने हमने इसको इस जमीन को क्या कर दिया, फाड़ दिया, नरम कर दिया, और फिर शक्का खूब फाड़ कर इतना नरम कर दिया कि कोई बीज निकले तो उसके लिए रुकावट कोई चीज न बने। तो इससे क्या कर दिया, इसी जमीन से पानी बरसा करके इसको हमने फाड़ दिया। फअंबतना, फाड़ के माने दो या फिर अंबता उगाया नबातात से, और ना के माने हमने उगाए क्या, यहाँ इस जमीन में हब्बन, तरह तरह के गल्ले, दाने, ये मैंने समझ। अच्छा, ये जिस लफ्ज के आखिर में दो जबर आ जाए तो दो जबर, तो ये कामन चीज को कहते हैं, हर तरह के, तरह तरह के। अब दाने कौन कौन से, चावल के दाने लदा है, गंदम के लदा दाने हैं, जौ के लदा है, मकई के लदा है, और मुख्तलिफ हर चीज के जमीन से उगने वाली चीजों में, वो बनफशा भी है, वो आपके बहुत सारी चीजें, कराची में तो नहीं है ना, हमारे इलाकों में जब बारिशें हो जाती है पहाड़ों में, तो कुदरती तौर पर ऐसी ऐसी चीजें निकलती है कि हमें खुद हैरानी होती है कि कहाँ से चीजें आ रही, और उनके अंदर जो कीमती चीजें हैं, जड़ी बूटियां और खुशबू इलादा, यानी जब जमीन से चीजें उगती है उनकी खुशबू इलादा है। हम जो पहाड़ों से गुजरते हैं, ऊपर से वो दरख्तों की खुशबू और जमीन के अंदर जो चीजें निकलती हैं वो उसकी लादा खुशबू। यकीन करें, आदमी कहते हैं यार जन्नत तो ये है। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए जमीन से तरह तरह की चीजें, इस जमीन को हुक्म दिया और तुम्हें नबातात से तुम्हें नवाज दिया। उसमें सबसे बेहतरीन जो तुम्हें अच्छी चीज लगती है वह इनबन, अमरूद, तरह तरह के अमरूद, ये दो दफा लगा दिया ना, और हर किस्म के, एक अमरूद नहीं है, हर किस्म के अमरूद। हमारे साथ कोई ये छोटा का है, ये बलूचिस्तान का है, इस्लाम का है, इस्लाम का है, काबल का अमरूद है। अच्छा, वो अल्लाह के करीब पता नहीं कितने तरह तरह के किस्म, कस्बा, तरह तरह की सब्जियां तरह तरह, पालक लादा है, और शल्द मिलादा है, आलू लादा है, वो क्या नहीं है कि हमें तो नाम मालूम कर दिया, हमें 10 नाम आ जाते होंगे, लेकिन वे तो 100 हज़ारों में है। फिर उनका अपना खानदान है, आलू का अपना एक बड़ा खानदान है, इस तरह हर एक सब्जी का अलग खानदान है। तो कहा कि तरह तरह की सब्जियां मेरे पास है, और आगे कहा है वज़ैतूना, और जैतून के दरख्त, और तरह तरह के जैतून के दरख्त पर, वनखला, खजूर, और खजूर के। ये क्यों नाम दिए पता है आपको? 3 चीजों का नाम दिया, अंगूर, खजूर, जैतून। ये इसमें जितने विटामिन है वो इनमें शामिल है। ये मेडिकल स्टोर है, जो ये 3 चीजें खाएगा वो बीमार नहीं होगा। ये है, ये सबसे टॉप चीजें ये जैतून, खजूर। खजूर एक किस्म तो नहीं है, वो अल्लाह, और ये अंगूर भी एक किस्म नहीं है। कुछ अंगूरों में दाने होते हैं, कुछ में दाने नहीं होते। यदि ये काम अपने खानदान है और खानदानों में जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, अल्लाह ने क्या कुछ। और जितना काम यूरोप ने किया है इसको हाईलाइट करने के जोग्राफिया के जरिए, नेशनल जोग्राफी के जरिए, यकीन करें मैंने नेशनल जोग्राफिया से पहले मुझे इतनी मछलियों का नहीं पता था।
کہتے ہیں زمین کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوئی مجھے نہیں پتا. جب میں نے ان کی وہ ٹیکنالوجی دیکھی اور انہوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں، مطلب اس میں کیمرہ کیسے لے جا کر کے کس طرح جا کر کے نیچے زمین کے اندر سمندروں کے اندر نیچے جا کر ان جانوروں کو کیپچر کر کے آپ کو بتا دیا ہے. اور ہم یہاں فتحوں پہ کہ وہ فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں دیوبندی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، فلاں شافعی ہے، فلاں حافی ہے. اس حافی شافی میں ہم لگ گئے اور اپنے دین کو چھوڑ دیں. مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کون تھے، پوچھا جائے گا تو اپنے قرآن کو کتنا وقت دیا. قرآن میں اگر کسی کا نام نہیں ہے تو نہ لو، کیا ضرورت ہے؟ میرا نبی اگر نہیں ہو آپ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اوپر نام کیوں لگاتے ہو مسلمان کے علاوہ؟ کیا آپ کو سنی پیدا کیا تھا؟ آپ کو شیعہ پیدا کیا تھا؟ حنفی پیدا کیا تھا؟ رب نے آپ کو مسلمان پیدا کیا. آپ نے مسلمان کے ساتھ ہونا نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کس چیز کے تمہارے لیے اناج، تمہارے لیے طرح طرح کے پھول، طرح طرح کی سبزیاں، ہم یہ نام تو نہیں لے سکتے، اور طرح طرح کے زیتون کے درخت. پاکستان کا زیتون کا درخت کچھ اور ہے، مصر کے زیتون کا درخت کچھ اور ہے، اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کی کشتی تیر گئی وہ زیتون اور ہے، اور یہ جو نخلا پاکستان کی کھجور کچھ اور ہے، مصر کی کھجور کچھ اور ہے. ہر ایک جگہ کی کھجوریں الگ الگ ہے. وہ حدائق، اور یہ تھوڑی مقدار میں نہیں ہے، اس کے باغات کے اور باغات بنائے ان کے غلبہ گھنے گئے لیکن بہت زیادہ ہاں گھنے باغات ہمارے لیے میں نے اٹھائے. فاکہۃً، اور طرح طرح کے میوے. اب دیکھیں اس میں کیا کیا ہے، کچھ نہیں تھوڑا تھوڑا طرح طرح کے خشک میوے بھی، تر و تازہ میوے بھی. آپ یقین کریں اگر آپ کو میں جاتے ہو گئے ہمارے علاقوں نادر ایریے میں، وہاں کوئی شخص جو ہے یہ جو انجیر ہے نا اس کو منع نہیں کرتا، اور کوئی اگاتا بھی نہیں زمیندار. میں نے خود اپنی زمین میں آج تک کوئی انجیر کا درخت نہیں اگایا، خود بخود اگاتے ہیں. امرود کے درخت ہم اگاتے نہیں ہیں، یہ خود بخود اگاتے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے طرح طرح کے میں نے کیا کرتی، یہ تو میں نے اپنے علاقے پر آگے جا کر جہاں پہ وہ مختلف قسم کے اور وہ ابت اور ابت کہتے ہیں تمہارے لیے تو کیا تمہاری مویشیوں کے لیے اور طرح طرح کی گھاس اور طرح طرح کا چارہ بھی اگایا جاتا ہے. اس لیے تمہارے فائدے کے لیے بھی، تمہارے فائدے کے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی بنایا، یعنی ان کو بھی میں نہیں چھوڑا. یہ سب کچھ اگر میں نے تمہارے لیے کیا ہے تو پھر میرے ساتھ اس شکرانے میں کسی کو شریک، ہر جگہ میرا شکر ہے. جو چیز تمہیں مل جائے الحمدللہ، اور مجھے نہ کچھ کہو نہ مجھے چاہیے، میں تمہاری زبان سے جو لفظ نکلنا اور ادا کرنا وہ چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ بس بات کر کے الحمدللہ کہہ دو، کھانا کھا کر کے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا کہہ دو، اور جب نیند سے بیدار ہو جاؤ وہ بھی بڑی نعمت ہے تو پھر بھی کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے کتنے زبردست سبق ہے. اس پہ غور کرنے کے نتیجے میں کسی آدمی کے دل میں شرک کا شائبہ تک نہیں رہتا ہے جب یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے. کیا خیال ہے آپ؟
چیزوں سے دنیا کا کوئی انسان انکار وہ تب کرتا ہے جب آپ اپنی کتاب لا کر دیتے ہو. میری کتاب پڑھا کرو، تمہاری کتاب لعنت ہو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں تمہاری کون سی کتاب ہے؟ انسان کی کیا کتاب ہوگی؟ کتاب کس کی ہے؟ ہاں؟ تو اللہ کی کتاب سے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنی کتاب لکھو. مجھے تو ٹائم نہیں ملتا کہ میں سب نہیں پڑھ لوں صحیح طریقے سے، پھر میں اپنی کتاب لگاؤں. کیا میں نہیں لکھ سکتا ہوں اس کے اوپر؟ میں بہت کچھ لکھ سکتا ہوں، میں اگر میں نہیں لکھوں گا. اللہ کا کلام اتنا وسیع ہے کہ ہر دور میں آنے والے لوگ اپنے اپنے اینگل سے اس کو بیان کریں گے. وہ میرے اینگل تو 10 سال کے بعد ختم ہی ہو جائے گا. نئے لوگ آئیں گے، نئے تقاضے ہوں گے، نئے قسم کے اینگل سے کام کریں گے. وہ کس طریقے سے قرآن کو دیکھیں گے؟ میں نے جس طریقے سے دیکھا، آج سے 20 سال 25 سال 100 سال پہلے جو انسان تھا اس کے پاس یہ موبائل نہیں تھا. آج گوگل نے آپ کے پورے قرآن کو اس کے اندر ڈال دیا. گوگل نے کیا کر دیا؟ آپ اس کو کلک کریں، یہ آیت لے کر آئے. آپ بولیں گے نہ بتا کتنی بار آیا، نہ بتا، تو جو بتائے گا کہ یعنی تو 100 مرتبہ آیا ہے، یہ بتائے گا. اور اس کے لیے ٹائم نہیں لگے گا، مصر نہیں جانا پڑے گا، یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. اسی کے اوپر کلک کرو اور آپ لوگوں کے لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا گوارا نہیں. سب ختم کریں گے، قرآن کو ختم میں لگے ہوئے. قرآن کتنا بار ختم کیا؟ الحمدللہ میں نے 10 مرتبہ ختم کیا. وہ ختم بھی تھوڑی قرآن ہے. قرآن سمجھنے چاہیے. غور نہیں کرو گے، فکر نہیں کرو گے، لوگوں کو کیا دو گے؟ پھر یہی ہوگا آپ کے ساتھ جو آج ملک میں ہو رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جو چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے وہ معاف ہو گئے، اور جنہیں توشے خانے کو کہا کہ میں پیسے واپس کر رہا ہوں، سب دے رہا ہوں واپس، اس کو جا کر کے کہا دائر ہو. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم حق کو پہچان، جب حق کو نہیں پہچانو گے یہ ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی کی حق میں بات کرو گے تو کہہ رہے یار اس کے حق میں بات نہ کرو. آپ نے اس کے بارے میں بات کی، حق کی بات نہ کریں، بس چھپا دے. اور یہ ہماری منافقت ہے. جو حق ہے حق بولو، بس سر آپ پہ کٹ جائے اور اسی راستے بھی شہید ہو جائے. اور کیا چاہتا ہمارا یہ کام ہے انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں اپنی آیات ہوگی پورے ابا تک آپ پڑھ کر آئیں گے، میں بھی پڑھ کر آؤں گا. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے دماغ کے ساتھ سنا بھی ہے، غور بھی کیا ہے. تو ہمارا پروگرام ختم ہو رہا ہے. تقریباً میں نے شروع کیا تھا 1:40 پر، اور اس وقت آپ کا ٹائم ہو رہا ہے 1:22 سے 2:22. 2:22 کو 22 کر دیں اور اس میں سے 15 لے لو. ہم کالج میں اتنی ٹائم لگاتے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بس ٹائم ہو گیا. ہمارا اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے پتہ چل جاتا ہے کیا ٹائم ہو گیا. اس لیے اگر آپ سوال کرنا چاہیں اب آپ کرنا ہے.